السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے مہینے میں دور کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو اس راہ پہ قدم رکھا، ہم اپنی اس حقیر سی کوشش کے ذریعے اہل القرآن میں شامل ہو جائیں۔ آج ہمارا پہلا پارہ ہوگا۔ میں عالمہ نہیں ہوں، اور یاد رکھیں کہ دین زور خطابت، جوش خطابت اور فن تقریر سے نہیں پھیلتا، یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو اس قابل بنا سکیں کہ یوں لگے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ جب دل ایسے ہو جائیں گے تو پھر ہم جو بات کہیں گے وہ دل پر اثر کرے گی انشاءاللہ۔ آپ سب سننے والے اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، کیسی نیت ہے جس کے ساتھ آپ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کیا قرآن کو سیکھنا اور اپنے عمل کو بدلنا مطلوب ہے، یا محض یہ بات کہ جب قرآن مکمل ہو جائے گا تو ایک دھاک بیٹھ جائے گی دوست احباب پر بھی اور رشتہ داروں پر بھی کہ اس نے اتنی مصروفیت کے باوجود دورہ قرآن کیا۔ ہم نے کل ہی ایک بات کہی تھی، یہ نیت کرنی ہے اس رمضان میں کہ مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے، کوئی ایسا بڑا کام جس کو خواہ میرے سوا کوئی اور نہ جانتا ہو، لیکن اللہ اس کو اپنے ہاں بڑا مقام دے دے۔ مجھے کوئی ایسا بڑا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔
تو میری عزیزات، اپنے سفر کے آغاز میں ہی اپنی نیت کو خالص کر لیجئے کہ میں نے اپنے دل کو اتنا پاک کرنا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے لگے کہ قرآن میرے دل پر اتر رہا ہے۔ یاد رکھیں، دل پاک نہ ہو تو قرآن اس میں نہیں اترا کرتا۔ اپنے دل سے ہر طرح کی خباثت کو، قباحت کو، کمی کو، خامی کو نکال کر پھینک دیجیے۔ اللہ کے سامنے اپنے دل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیش کیجیے کہ اللہ، یہ دل تیرے لیے ہے، اس کو اپنے لیے پاک کر لے۔ جب ہم اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے تو اللہ اپنے کلام کو ہمارے دلوں میں سمو دے گا۔ یہی عاجزی اللہ نے قرآن کے آغاز میں ہمیں سکھا دی۔ سورۃ الفاتحہ میں آغاز ہی الحمدللہ سے کیا۔ ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، کوئی اور کسی تعریف کے لائق نہیں۔ الفاتحہ کھولنے والی، فاتحہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ دا وے آؤٹ، ایسا راستہ دکھانے والی جس سے ہم اپنی ہر مشکل، ہر مسئلے، ہر مصیبت سے بچ کر باہر جا سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الشفا ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سورۃ الصلاح ہے، الکافیہ ہے، کافی ہو جانے والی، الشافیہ ہے، سبع من المثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب اذان نہ کہی جا رہی ہو، اور اذان نماز کے لیے ہوتی ہے۔ گویا کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ اس روئے زمین پر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق سورۃ الفاتحہ جس نماز میں نہیں پڑھی جاتی، جس رکعت میں نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز نہیں ہوتی۔ گویا سبع من المثانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہر نمازی خود اپنی ہر نماز میں ان 7 آیتوں کو دہراتا ہے، بلکہ یہ بھی مطلب ہے کہ پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اتنی بار دہرائی جانے والی آیتیں، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، یہ وہ پہلی صورت ہے جو
مکمل نازل کی گئی. ویسے تو سورۃ العلق کی آیات کو سب سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن وہ پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے سورۃ العلق کی کچھ آیات نازل ہوئیں، پھر سورۃ المزمل کی، پھر سورۃ المدثر کی، پھر قلم کی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، جو پوری مکمل 7 آیات ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. الحمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کسی انسان کے لیے تعریف نہیں، حالانکہ ہمارے اندر بھی تو ذہانت، لیاقت، حسن، سلیقہ، مال و دولت اور نہ جانے کیا کیا ہے جس پر ہم اتراتے ہیں. دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، کہ میرے پاس مال ہے، میں اپنے اس مال کا اظہار کرتی ہوں، اس پہ میری تعریف ہونی چاہیے. یہ اپنے تعریف کا جو ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک ہوکا ہوتا ہے بعض لوگوں کو، یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے. اور یہ خواہش کہ میری تعریف ہو، اس کی وجہ سے انسان نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری تعریف نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ ساری چیزیں جن کے بنا پر ہم اتراتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے. تو تعریف تو عطا کرنے والے کی ہوئی. کسی انسان کی تعریف اگر ہم کریں گے تو اس میں شکر نہیں ہوتا، اور اگر ہم کسی کا شکر کرتے ہیں تو اس میں تعریف نہیں ہو سکتی. یعنی بیک وقت دونوں چیزیں شامل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ کسی انسان کے لیے اس کے لباس کی، اس کے گاڑی کی، اس کے گھر کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس میں یہ اس کی گاڑی، لباس اور گھر کی شکر تو ادا نہیں کر رہے. یا اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے تو آپ اس کا شکر کر رہے ہیں، لیکن اس میں اس کی تعریف تو نہیں کر رہے. تو تعریف اور شکر ایک ساتھ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو الحمد کے اندر آ جاتا ہے. اور اللہ نے پہلا سبق ہی تکبر کو توڑنے کے لیے سکھا دیا. الحمد للہ رب العالمین. یاد رکھیں کہ تکبر وہ چیز ہے جو شیطان کو پوری زندگی عبادت کے باوجود ملعون قرار دے سکتا ہے، مردود بنا سکتا ہے. تو پھر جس دل میں تکبر ہو اس میں قرآن نہیں اترا کرتا. اللہ نے ہمیں پہلا سبق یہ سکھایا کہ اپنی میں کو ختم کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دو، یہ کہہ کر الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. صرف ہمارے اس ایک جہان کا نہیں جس میں ہمیں ایک سورج، ایک چاند، کچھ ستارے، ہماری زمین اور یہ سب نظر آتا ہے. نہ جانے کتنے کھرب کہکشائیں ہیں، جن کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں کا حصہ ہے ہماری زمین. اور اللہ ان تمام کا رب ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین فرمایا. تمام تعریفیں، تمام تر شکر اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام تعریفیں اور شکر تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں جو اللہ ہے. تاکہ یہ مغالطہ ختم ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جس کو میں رب کہتا ہوں اس کے لیے تعریفیں ہیں. یہودی یہ سمجھ لیں، عیسائی یہ سمجھ لیں، ہندو یہ سمجھ لیں، کیونکہ ہر ایک مذہب میں رب کی تعریف مختلف ہے. ہر کوئی ایک مختلف چیز کو رب مانتا ہے. لیکن اللہ نے ہم سب کی نفی کر کے فرما دیا کہ اس رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں اور شکر ہیں جو اللہ ہے.
کسی بھی اور مذہب میں اللہ کا تصور نہیں ہے. وہ رب ضرور کہتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. اسی لیے تو شرک کا ارتکاب ہوتا ہے. اللہ نے تمام تر شرک کی نفی فرما دی کہ شکر کی اور تعریف کے لائق ذات وہ ہے جو اللہ ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ. جو دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہوگا. دنیا میں رحمان ہونے کا مطلب کہ وہ دنیا میں ہر ایک کے لیے مہربان ہے، جبکہ آخرت میں وہ صرف مؤمنوں کے لیے رحم کرنے والا ہوگا. لیکن رحمان اور رحیم یہ پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے اندر صرف رحم کی صفت ہے. اللہ کو کوئی جب بھی جو بھی گناہ کر کے پکارے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر یہ اتنی سی بات ہوتی تو تمام لوگ گناہوں پر دلیر ہو جاتے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، کوئی بھی گناہ کر لیں گے تو اللہ رحم کرنے والا ہے. کوئی بھی غلطی ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا، اللہ تو ہے ہی رحیم، اللہ ہے ہی مہربان، اللہ ہے ہی رحم کرنے والا. اللہ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا یہ فرما کر کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اگر دنیا میں وہ تمہیں نہیں پکڑتا تو یاد رکھنا کہ وہ آخرت میں عدل کرے گا. وہ عدل کے دن کا مالک ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. جو جیسا گناہ یا نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ قیامت والے دن پا لے گا. اس کی رحمان اور رحیم کی صفت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. اس کے ہاتھ میں عدل کا ترازو ہے. اگر کوئی یہاں پہ 10 لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، 10 لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو دنیا کا قانون اس کو ایک ہی دفعہ سزا دے گا، ایک ہی دفعہ پھانسی چڑھائے گا. لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے کہ ہر مقتول کو اس کا بدلہ ملے، اور اس کے لیے قیامت کا دن برپا ہونا ضروری ہے. دنیاوی قانون انسان کو انصاف تو دلا سکتے ہیں، عدل نہیں. اس لیے اللہ نے اپنے عادل ہونے کا ذکر فرما دیا کہ وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. اب اللہ کی اتنی تعریف فرما کر یہ حصہ حدیث کے مطابق جو صرف اللہ کے لیے ہے، آخری حصہ سورۃ الفاتحہ کا وہ انسان کے لیے ہے، اور دونوں حصوں کے درمیان میں جو آیت ہے وہ دونوں کے اندر، دونوں کے لیے یا دونوں کے تعلق کو جوڑنے والی ہے، جو اصل میں اللہ کے ساتھ عہد وفا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں پر 360 کتابیں اتاری، ان کو پھر 4 کتابوں میں سمرائز کیا، پھر ان 4 کو سمرائز کیا قرآن میں، پھر قرآن کو سمرائز کیا المفصل میں.
المفصل سے مراد وہ صورتیں ہیں جو سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے میں آتی ہے، وہاں سے سورۃ الناس تک قرآن کا یہ حصہ مفصل کہلاتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے المفصل میں سمرائز کیا، اور المفصل کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں سمرائز کیا، اور سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے اس آیت میں سمرائز کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا انسان کی زندگی کا مقصد اس کا یہ عہد وفا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو مجھے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ میں خود بھی کسی قابل نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی اور انسان، کوئی اور مخلوق اس قابل ہے کہ میں اس سے مدد بھی مانگوں اور اس کی عبادت بھی کروں۔ واحد اللہ کی ذات ہے جس سے میں اس بات کا ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرتی ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس عہد وفا کو ذہن میں رکھا کریں ہر وقت، کیونکہ جب انسان یہ عہد بھول جاتا ہے گویا وہ اپنے انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اب اتنی لجاجت سے دعا کی، آخر میں مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مانگا؟ نہ کوٹھی، نہ پلاٹ، نہ بنگلہ، نہ رزق، نہ اولاد، کچھ بھی تو نہیں، صرف ایک صراط مستقیم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی انسان اتنی منت سماجت کرے اور آخر میں مانگے کیا؟ صراط مستقیم۔ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم کی ہدایت مل جانا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ انسان تین گروہ میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو صراط مستقیم پر ہوں، ایک وہ جو مغضوب علیہم ہے، اور ایک وہ جو الضالین ہے۔ مغضوب وہ جن کے پاس علم تو انتہا کا تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ ضالین وہ جن کے پاس عمل تھا لیکن بغیر علم کے تھا، محض جذبات کی بنا پر عمل۔ دونوں ہی ملعون قومیں۔ حدیث کی روح سے مغضوب سے مراد یہودی اور الضالین سے مراد عیسائی۔ اب نہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے اپنے بہت علم کی بنا پر، اور نہ ہی عیسائی اپنے اللہ کے عذاب سے بچ سکے اپنے بہت زیادہ عمل کی بنا پر، کیونکہ ان کے پاس دونوں ہی انتہاؤں پر تھے، مختلف انتہاؤں پر۔ تو ہمیں گویا اس کے درمیان کا راستہ، بیلنسڈ راستہ دکھا دیا گیا کہ ہمیں یہ مانگنا ہے کہ علم ہو اور اس کے ساتھ عمل بھی ہو، ایسا علم جو الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا؟ اللہ نے قرآن میں ہی ایک اور جگہ پر اس کی وضاحت فرما دی۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ گویا ہمیں اللہ سے وہ راستہ مانگنا ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے، جنہوں نے علم سیکھا، حقیقی علم سیکھا، وحی الہی کو سیکھا، اور پھر اس کو لے کر نہیں بیٹھے رہے، دنیا پر اس کی دھاک نہیں بٹھاتے رہے، بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ علم جب عمل کے ساتھ مل جاتا ہے، یا عمل جب علم کے ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر وہ بیلنسڈ راستہ ہوتا ہے،
وہ متوازن زندگی ہوتی ہے. لہذا اللہ سے یہ دعا کہ اللہ ہمیں ان 3 طرح کے گروہوں میں سے اس گروہ میں شامل کرنا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا. جبکہ اس کے برعکس ہم لوگ اپنے لیے نمونہ عمل کس کو مانتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں منع کیا، اللہ نے ہمیں روکا مغضوب لوگوں کے راستے سے بچنا، ضالین کے راستے سے بچنا، لیکن ہم نے اس کے برعکس مغضوب اور ضالین کو اپنے لیے نمونہ عمل مانا ہوا ہے. اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہم ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں راہ نجات دی، اللہ نے ہمیں کتاب زندگی دی، لیکن ہم ہدایت کو وہاں سے ڈھونڈتے ہیں جو خود راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کی تڑپ بھی دے اور پھر اس کے اوپر استقامت بھی دے. اب جب انسان اتنی تڑپ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنی ہر نماز کے اندر اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، رسولوں کا راستہ دے دے، صدیقین کا راستہ دے دے، صالحین اور شہداء کا راستہ دے دے، تو پھر اللہ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. گویا سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ کو اپنا سب کچھ مان کر اپنے دلوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کے ہر طرح کے بغض، کینے، حسد، تکبر سے پاک دل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے. اب اللہ نے ہمیں اس دعا کے بدلے میں یہ پورا قرآن دیا جس کے پہلے لفظ پر ہی اللہ نے ہمیں آزما لیا. سورۃ البقرہ کے پہلے لفظ پر الف لام میم، حروف مقطعات. اب یہاں پر ہی ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. جب ہم نے مانگا رسولوں کا راستہ تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے بھی ویسے ہی جیسے رسول نے پڑھا. ہم اس کو اپنی تاویلات کا شکار نہیں بنائیں گے. یہاں پہ ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے. عقل جب علم پر غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے. جب آپ اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں تو اب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے. جس راستے کی طلب آپ نے اللہ سے کی اس راستے پر آپ چل پڑے ہیں، اس پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آغاز کر دیا ہے. اب وہاں پہ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں کہ پتہ نہیں یہ راستہ درست ہے یا نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ یہ راستہ درست ہے یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا میں کہیں کمی ہے. آپ نے دعا ہی اس لگن اور تڑپ سے نہیں مانگی ہوگی جو آپ کے دل میں شک آیا. جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے پورے یقین سے کرنی ہے، پھر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ وہ کرے گا جو میرے لیے بہترین ہوگا. تب سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے دعا مانگ کے صراط مستقیم کو پا لیتے ہیں قرآن کی شکل میں. اب پہلی ہی آیت میں اللہ نے ہمارے دلوں سے شک کے کانٹے کو نکالنے کا ہم سے مطالبہ کیا. اللہ نے اس بات کا ہمیں یہیں پر تنبیہ کر دی کہ اس سفر کے آغاز میں ہی اپنے دلوں سے شک کے کانٹے کو نکال دو. انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے نا، 21ویں صدی میں کھڑے ہیں تو 1400 سال پہلے کا بیان کردہ طرز زندگی یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم
اس راستے پر چل کر کامیابی کو پالیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا، اور ہم اسی پرانے نظام کو لے کر چلتے رہیں. یاد رکھیں یہاں پر آپ کو اللہ کے بارے میں شک کرنے کی نہیں، اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. گویا ہماری دعا میں کہیں کمی ہے، کیونکہ جب دعا کی قبولیت پر یقین ہی نہ ہو تو پھر کمی دینے والے میں نہیں لینے والے میں ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی مقام پہ یہ فرما دیا، ذالک لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب، یہ راستہ، یہ راہ زندگی، یہ راہ ہدایت، اس میں کوئی شک نہیں. یہ صرف اس 21ویں صدی میں ہی نہیں بلکہ قیامت تک ہر ایک کے لیے راہ ہدایت ہے. کیونکہ یہ راہ ہدایت تمہیں وہ رب عطا کرتا ہے جو رب العالمین ہے، جو صرف 1400 سال پہلے ہی رب نہیں تھا، جو صرف تمہاری اس 21ویں صدی میں ہی تمہارا رب نہیں ہے، بلکہ وہ تب تک کا رب ہے جب تک انجام نہیں ہو جاتا. وہ تب سے رب ہے جب سے آغاز ہوا تھا. اس لیے اپنے شک کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیجیے. اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو کیوں لائے؟ انسان کے صراط مستقیم کو مانگنے کے بعد سورۃ البقرہ کو پیش کر دینا قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، جیسے اب ہمارے پاس مصحف موجود ہیں، اس میں جو سورتوں کی ترتیب ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو لانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ سنام القرآن ہے، یہ قرآن کی چوٹی ہے. یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس میں پورے قرآن کے تمام تر احکامات و مسائل کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. شریعت کے تمام مسائل اس ایک سورہ کے اندر اکٹھے ہیں. کیونکہ انسان نے اللہ سے اپنے لیے راہ عمل مانگا تھا تو اللہ نے سورۃ البقرہ کو پیش کیا. اب جب انسان اپنے دل سے شک کو نکال دے گا تو پھر اس کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت ہے، ہدی للمتقین. پھر وہ ہدایت بن سکتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے تقوی والوں کے لیے اس کو ہدایت قرار دیا، تقوی آخر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا ایسا خوف جو جس میں اس کی محبت غالب ہو. یہ ڈر کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جو مجھ سے اللہ کی محبت کو چھین لے. جب ہم نے اپنے دل سے شک کو نکالا گویا ہم نے اپنے اندر تقوی کے بیج کو بویا. پھر یہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. متقین کون ہوتے ہیں؟ کیا نشانیاں ہیں متقین کی؟ دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان کی. وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں غیب پر، یعنی جو چیزیں نظر نہیں بھی آتی ان پر. نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا
اس پر ایمان لانے والے اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، یہ متقین ہیں، اور یہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ یہ ہیں متقین کی نشانیاں۔ گویا یہ تمام نشانیاں اس انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جو اپنے دل سے شک کو نکال کر یقین کو داخل کر لے گا۔ وہ یقین ہی اصل میں تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس لوگ جن کے دل میں شک پیوست ہو جاتا ہے وہ کافر لوگ ہیں، اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر یقین داخل نہیں ہو سکتا، وجہ یہ کہ ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ہر وہ چیز جس کے ذریعے علم کو اندر داخل کیا جا سکتا ہے ان سب پہ مہر لگا دی گئی، اور ایسے لوگ عذاب عظیم کے مستحق ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ان کے درمیان میں ہیں۔ ایک وہ جن کے دل کھلے ہیں اور ان میں یقین داخل ہو گیا، ایک اس کے بالکل برعکس جن کے دل بند ہیں اور ان میں یقین داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک درمیانی قسم ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کبھی تو یقین آ جاتا ہے، کبھی پھر شک غالب آ جاتا ہے، کبھی بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی پھر دماغ پھر جاتا ہے، کبھی ادھر کو ہوتے ہیں اور کبھی ادھر کو ہوتے ہیں۔ ان کے دل بیمار دل والے لوگ، اور بیماری کیا ہے؟ نفاق، منافقت، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے بارے میں ایسے ڈاواں ڈول ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ جو بات کہی ہے صحیح بھی کی ہے کہ نہیں۔ نبی کے بارے میں ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، نبی کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں شبہ کرنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ اب ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنی اس دل کی بیماری کی وجہ سے اللہ ان کی اس بیماری کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ ان کے اندر جھوٹ کا مرض، ان کے اندر لوگوں میں، معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں فساد پھیلانے کا مرض، وہ ایک طبقے کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم جیسے ہیں، شادی میں ہیں تو اس رنگ میں رنگے، درس میں ہیں تو اس رنگ میں رنگے، آپ پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ وہی درس والی خاتون ہے جو شادی میں ہے، اور درس میں بیٹھے آپ اس کو پہچان نہیں پاتے۔ اچھا یہ وہ شادی والی خاتون ہے جو وہاں پہ بے پردہ پھر رہی تھی، یہاں پہ اتنے نقاب میں، اتنے پردے میں۔ یعنی جس جگہ پر ہوتے ہیں اس رنگ میں ڈھال لیتے ہیں خود کو، اور فی زمانہ اس کو بڑی چلاکی اور ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ منافقت ہے۔ اس کو مصلحت نہیں کہتے، اس کو مروت نہیں کہتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس دور میں ہماری ڈکشنری ہی بدل چکی ہے۔ اللہ نے اس طرح کے ڈاواں ڈول ہو جانے والے لوگوں کو منافق قرار دیا۔ ہم ایسے لوگوں کو بامروت کہتے ہیں۔ ہماری عقلوں کا قصور ہے۔ اب یہ لوگ، ان کا معاملہ کہ روشنی آئی تو چل پڑے، اندھیرا ہوا تو رک گئے۔ ان کا ایسی ڈاواں ڈول کیفیت کس وجہ سے ہے؟ نفاق کی بیماری کی وجہ سے۔
یہاں پر اللہ نے ان منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد مختلف مثالوں سے، مختلف طریقوں سے ان کی تمام نشانیاں بیان کرنے کے بعد گویا ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ اپنے اندر موجود اس طرح کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے رستوں سے بچ کر رہو۔ کافروں کو تو ہم واضح پہچان لیتے ہیں، منافقین کو پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہے۔ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کافروں کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں اور منافقین کا 10 آیتوں میں بیان کیا، مختلف پیرائے میں ان کی پہچان کروا کر۔ اللہ قرآن میں ہمیں مختلف مثالیں بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ انسان مثالوں کے ذریعے بہت اچھی بات سمجھ جاتا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال بیان کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہدایت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بھی کافی ہوتی ہے۔ آپ نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی ہمیں کوئی ایک نکتہ ہی، کوئی ایک بات ہی، کوئی ایک لفظ ہی ایسے ہماری کایا پلٹ دیتا ہے۔ کسی کا ایک جملہ، کسی کا کہا ہوا ایک لفظ، کسی کا کیا ہوا ایک اشارہ ہمارے لیے یو ٹرن کا باعث ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بالکل مختلف انسان پا لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مچھر کی مثال کو پیش کرنے کا مقصد بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز، اتنی چھوٹی مثال، اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کافر، منافق، ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ جو گہرائی کو پا ہی نہیں سکتے، وہ اس بات پر تھوڑا اس طرح کا بھی ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی بات، اتنی چھوٹی مثال سے کیا سمجھ آئے گی آخر؟ لیکن یاد رکھیں، یہ چھوٹی سی چیز اللہ کا عظیم الشان شاہکار ہے۔ کبھی آپ اس پر غور کریں، مچھر کے اندر نظام انہضام، نظام تنفس، اعصابی نظام، تولیدی نظام، اخراج فضلات، پھر اس کے ساتھ 6 ٹانگیں دوڑ لگانے کے لیے، 2 پر اڑنے کے لیے، آواز نکالنے کی صلاحیت، پھر ہمیں کاٹنے کا طریقہ، یہ سب کچھ ایک مچھر میں رکھا، جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس مخلوق کو تو پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ حالانکہ ہم اس ایک مچھر پہ غور کریں تو ہدایت کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ نے اس ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر یہ تمام تر نظام بنا دیے۔ ہم جس وین کو تلاش کرنے کے لیے جب کبھی لیبارٹری ٹیسٹ کروانا ہو ہمارا، ہم نے کبھی، تو بعض اوقات وین ملتی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، لیکن اتنے اندھیرے میں مچھر ہمیں عین ہماری کسی رگ پر کاٹ لیتا ہے۔ حیرانگی نہیں؟ کیسے اس کو نظر آ جاتا ہے، کیسے اس کو خبر ہو جاتی ہے، کیسے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے خون نکلے گا، وہ وہاں سے خون چوستا ہے بغیر کسی خطا کے۔ اور حقیقت ہے کہ ہدایت پانے والوں کے لیے اتنی چھوٹی مثال بھی کافی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سمجھ دے دے، ایسی عقل اور ایسا شعور دے دے۔
اور انسان کو اللہ نے بھیجا بھی دنیا میں اسی لیے تھا. یہ شرف اس کو بخشا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر آیا. اور وہ خلیفہ سے کیا مراد؟ اللہ کا نائب، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، رسالت کو، اللہ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا، لوگوں میں عام کرنے والا. آخر کوئی قابلیت تھی انسان کے اندر جو اللہ نے اس کو یہ شرف بخشا. شاید اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ مچھر جیسی چھوٹی مثال پیش کرنا ہم انسانوں کے سامنے کیوں کافی ہے. انسان اتنا شرف رکھتا ہے، اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ ان مثالوں سے اپنی ہدایت کو تلاش کر سکتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اطراحت، تکبر، استہزاء، کسی چیز کو بہت حقیر سمجھ لینا، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ لینا، یہ مقربین سے ملعونین میں شامل کر دیا کرتا ہے. شیطان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا نا. ایک اپنی پوری زندگی کی عبادت کو اس نے ایک لمحے میں ضائع کیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. گویا انسان کو اس نے حقیر سمجھا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا. اور اس چیز کو، اس گناہ کو، اس تکبر کو، اس غلطی یا خطا کو انسان کیسے ختم کر سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اعلیٰ چیز سمجھتے ہیں، مقابل کو بہت حقیر جان رہے ہوتے کسی بھی معاملے میں. دنیا، دین، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، معیشت، معاشرت، خاندان، کسی بھی انداز میں ہم کسی رشتے کو حقیر سمجھ لیں، ہم کسی انسان کو حقیر سمجھ لیں، ہم اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر سمجھ لیں. حالانکہ دنیا میں کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اتارا. ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے نا کبھی، جیسے مچھر ہی کی بات ہو رہی تھی کہ کاٹتا ہے، اتنا کاٹتا ہے، آخر اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ غور کرنا، مشاہدہ کرنا. بہت ممکن ہے بہت سارے لوگ دنیا میں صرف اس وجہ سے اسلام لا چکے ہوں کہ انہوں نے سائنسی اعتبار سے مچھر کی تخلیق پر اتنا غور کیا اور اس کے بعد وہ اللہ کو پہچان گئے. پھر باقی ساری مخلوقات تو مچھر سے کہیں بڑی ہیں. تو جب انسان کبھی اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی رشتے پر، کسی بھی مخلوق پر، کسی بھی انسان پر اعلیٰ سمجھتا ہوا، دوسرے کو حقیر جانتا ہوا، غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، یا کبھی اللہ کے کسی حکم کو چھوٹا سمجھتا ہوا اپنے نفس کو بڑا مان لیتا ہے، اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، یہ بھی تو حقیر جاننا ہے نا. یاد رکھیں ہمیشہ ہر گناہ کے پیچھے وجہ تکبر بنتا ہے. ہم کبھی اس بات پر متکبر ہو جاتے ہیں کہ یہ حکم کوئی بات نہیں، خیر ہے، گویا ہم اس حکم کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، اپنے نفس کی بات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارا وہ تکبر کسی بھی غلطی کی وجہ بنتا ہے. اور جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو شیطان کی طرح ہٹ درمی نہیں، سینہ زوری نہیں،
اپنی غلطی پر اڑ جانا نہیں، مقربین سے ملعونین میں شامل ہونے کے بجائے عاجزی کو اختیار کر لینا، یہ انسان کا وصف ہے، اشرف المخلوقات کا وصف ہے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا جو ابو البشر ہیں۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ توبہ، رجوع الی اللہ۔ آدم علیہ السلام سے یہی غلطی ہوئی تھی نا، اللہ نے حکم دیا تھا لیکن اپنے نفس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا، گویا اس کو چھوٹا سمجھ لیا۔ اب وہاں پہ اڑے نہیں، اپنی غلطی کو مان لیا، اعتراف کر لیا، عاجزی کے راستے کو اپنا لیا، اور یہی توبہ ہے۔ اللہ سے فوراً معافی مانگ لی کہ اللہ میرے سے خطا ہو گئی۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر اپنی ہر غلطی کے بعد جو انسان فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی آیات پر پھر تعویلات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں اس حکم کا کچھ اور مطلب ہوگا، یا اپنے فائدے کے لیے کسی آیت کو بدل دیتا ہے، اپنے مفاد کے لیے اس آیت کو چھپا لیتا ہے، اپنی نفع کے لیے اللہ کے حکم کو بدل کر اپنے انداز میں ڈھال لیتا ہے، گویا اس نے اللہ کی آیتوں کو بیچا تھوڑی قیمت پر۔ وہ تھوڑی قیمت کیا؟ وہ تھوڑا سا فائدہ، وہ تھوڑی سی شہرت، وہ تھوڑا سا دنیا کا مال و متاع، وہ دنیا کی تھوڑی سی واہ واہ، وہ لوگوں کی طرف سے تعریف، یہ سب کچھ تھوڑی قیمت ہے، خاص اس کو اس کے مقابلے میں پوری دنیا کا مال ہی کیوں نہ مل رہا ہو، لیکن وہ ثمناً قلیلا ہی کہلائے گا۔ تو جو انسان اللہ کے احکامات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتا ہے تو یاد رکھیں اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تھا، فرمایا ہے کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ اور وہ تھوڑی قیمت پر بیچنا کیا؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانا، حق کو چھپا دینا علم ہونے کے باوجود، یہ ہے آیتوں کو بیچنا۔ گویا ہم نے کسی ایک گروہ، کسی ایک انسان کی طرف سے ملنے والے نفع کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ہی تبدیل کر ڈالا۔ اور پھر یہ انسان، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو خود تو لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں کام ایسے کرنا ہے، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو اس والی نیکی کو، اس والے حکم کو اپناتے نہیں ہیں۔ یہ بھی حق کو چھپانا یا حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کہ اللہ نے سورت کے آغاز میں ہی، قرآن کے آغاز میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی اتنی طویل کہانی کیوں بیان کی؟ آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک بنی اسرائیل کا ایک لمبا تذکرہ ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہم سے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں امامت دی تھی، لیکن ہوا کیا؟ بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہیں کیا،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے احکام اور ہدایات کو پس پشت ڈال دیا، غیر مسلم قوموں کی نکالی کی، اور اس نکالی کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بندر بن جانے کی سزا بھی دی۔ اب جب اللہ نے انہیں دنیا کی امامت سے معزول کر کے ہمیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دنیا کی امامت سونپی، تو ان کی کہانیاں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں کہ جب وہ امامت کے منصب پر فائز تھے ان سے یہ غلطیاں ہوئیں تو ان کا یہ انجام ہوا۔ تو یاد رکھو، امامت کا منصب جس کو بھی ملا کرتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے، اس انعام کا شکر ادا نہ کرنا، اس نعمت کا کفران کر دینا، اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھنا اور یہ کہنا کہ مجھے یہ مقام میری وجہ سے ملا، میرے علم کی بنا پر، میرے دولت کی بنا پر، میری عقل کی بنا پر، اپنے اس مقام پر پہنچ کر جو اللہ کی خالصتاً عطا تھی متکبر ہو جانا اور پھر اس کا حق ادا نہ کرنا، تب اللہ اس انسان کی پکڑ بھی بہت سخت کرتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کی جتنی وہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی اور جتنے مقامات پر اللہ نے ان کو بار بار معاف کیا ان کی غلطیوں پر۔ اصحاب السبت کا واقعہ، گائے والوں کا واقعہ، منو سلوا کا، پانی کا، یہ تمام واقعات، اور اسی طرح فرعون سے نجات کے بعد جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لا کر بسایا اور خود کوہ طور پر گئے اور پیچھے سے انہوں نے گائے کے بچھڑے کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن پر اللہ نے ان کو بار بار معاف کیا، لیکن وہ بار بار غلطی کا ارتکاب کرتے رہے۔ پھر آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اس منصب سے بھی اتارا اور ان کو سزا کا بھی مستحق قرار دیا۔ تو جان لیجئے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کرنے کا مقصد ان کا استہزاء نہیں، یہ نہیں کہ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے اور تم ان کے قصے پڑھ کر ہنسو، ان کا مذاق اڑاؤ، بلکہ یہ اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ تم اس سے سبق لو، تمہیں احساس ہو کہ جب انسان اعلیٰ منصب پر پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے اعلیٰ مقام، اعلیٰ امامت نوازی ہے، دنیا کی امامت سونپی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ہم اس پر اترانے نہ لگ جائیں، ہم اس کا حق ادا کریں، اور جب حق ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے شروع میں فرما دیا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ یہاں اگر پکڑ نہیں بھی کرے گا تو قیامت والے دن تم اس کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اور یہ بحیثیت اجتماعی نہیں، بحیثیت قوم اور امت نہیں، بحیثیت امتی بھی ہے۔ ہر انسان کی انفرادی حیثیت میں وہ اللہ کے نبی کا امتی، اس دنیا کا امام ہے، اس کے اوپر یہ منصب، اس کے اوپر یہ فرض عائد ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کو عام کرے، خواہ وہ ایک فرد تک پہنچائے، حق ادا کرے۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی۔ تو اگر ہم اپنی اپنی جگہ پر یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں بنی اسرائیل کے قصوں سے، ان کے کہانیوں سے، ان کے واقعات سے
قرآن اسی لیے بھرا ہوا ہے. ہمیں ہر پارے میں جگہ جگہ جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں. اور ہم نے ابتدا میں یہی تو دعا سیکھی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اپنے اس دعا کا پاس تو رکھیں. اللہ سے اتنی عاجزی سے مانگا ہے تو اب اس کو کر کے تو دکھائیں. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیوں تھا. یہودی اپنی تمام تر غلطیوں کے باوجود بھی خوش فہمی کا شکار تھے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. اگر جائیں گے بھی جہنم میں تو بس چند دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری جگہ پر کوئی اور چلا جائے گا. یہ سب کچھ ان کے یہ سارے اقوال ہمارے سامنے ہیں اور ان کے انجام بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں کیوں سنایا گیا کہ ہم بھی اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے پیغام کو بھول کر من گڑت دین میں نہ کھو جائیں، غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں نہ مارے جائیں. اللہ نے جنت دوزخ کے حصول کا اصول بیان کیا ہے کہ اللہ کے ہاں چہیتوں کو، لاڈلوں کو نوازنے کا کوئی تصور نہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا، نبی کی امتی ہیں، شفاعت مل جائے گی، اللہ کے نبی بخشوا لیں گے. ہم دین کے سارے احکامات کو فراموش کر کے بس بیٹھ کر نبی سے محبت کا راگ الاپتے رہیں، عملاً کچھ بھی نہ کریں، تو یاد رکھیں ہمیں یہ چیز ہمیں اللہ کا لاڈلا نہیں بنائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی لاڈلی بیٹی کو بھی کہہ دیا تھا کہ میرے پر نہ رہنا. ہر کوئی اپنے عمل کی بنا پر جائے گا. یہ اللہ کا وہ انصاف ہے، یہ وہ میرٹ ہے جس پر پورا اترنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور یاد رکھیں کہ جو انسان کتاب کے کچھ حصے کو تو مان لیتا ہے اور کچھ حصے کا انکار کر دیتا ہے، پھر اس کو اللہ کے ہاں سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ نے تو پورا قرآن ہماری دعا کے نتیجے میں ہمیں راہ ہدایت کے طور پر دے دیا. بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے یہی کہا تھا، یہود و نصارہ سے اللہ نے یہی کہا تھا کہ تم بعض حصے کو مان کر بعض کو چھوڑ نہ دینا. جس چیز سے روکا ہے اس کا ارتکاب نہ کرنا. تو ہم اپنا بھی جائزہ کبھی لیں، ہم کیا کرتے ہیں. کسی بات کو مان لیا جو ہمارے حق میں ہوئی، معاملہ شادی کا آیا تو ہم نے وہ رسم و رواج کیے کہ اسلام کا نام بدنام کر کے رکھ دیا. معاملہ فوتگی کا آیا تو ہم نے ایسے ایسے ماتم کر ڈالے کہ لگتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اسلام اپنی مرضی کا چاہیے. ہم اس میں اپنی مرضی کے رنگ ڈال ڈال کے اس کا رنگ بدلتے رہتے ہیں. کوئی ایک ریسیپی آپ کو مل جائے اور اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے چیزیں شامل کرتے جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا. کبھی اس بارے میں سوچا تو کریں کہ ہم کتاب اللہ کو، کلام اللہ کو کیا سمجھتے ہیں. کبھی تو ہم اس کو اتنا مقام دے دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کی لہٰذا میں یہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ معاملہ کسی اور کا ہے. اور جہاں پہ بات اپنی آ گئی تو ہم اس میں سے مختلف طرح کی تعویلات بھی نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پر طلاق کا ہی معاملہ دیکھ لیں.
خامد نے غصے میں طلاق دے دی. اب اس کے بعد ہوش آئی اور پھر ہر مکتبہ فکر کے پاس جا کر کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش ہے کہ بس کہیں سے کسی نہ کسی طرح مل جائے. یہاں پہ آپ کو کتاب اللہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ اور یہ صرف یہ معاملہ نہیں، زندگی کا ہر معاملہ جہاں پہ ہمارے نفس کے خلاف بات جا رہی ہو وہاں پہ ہم تعویل نکال لیتے ہیں. جہاں پہ معاملہ کسی اور کا ہو وہاں پہ ہم رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوتے. آخر ہم کتاب اللہ کو سمجھتے کیا ہے؟ یہ ہمارا پاکستان کا آئین نہیں جس کو ہم توڑ مروڑ دیں. یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، جس میں ذرا برابر تحریف کی اجازت نہیں، لفظوں کو بدلنے کی اجازت نہیں. احکامات کو بدلنا اور پھر اس کے مطابق اعمال کو بدلنا، اس کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، کتاب کے کچھ حصے کو مان لینا، کچھ کا انکار کر دینا. اور ہم لوگ حدیث کے مطابق ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالشت برابر بالشت، ہاتھ برابر ہاتھ. ہم ان کے جیسے وہ چلیں گے ویسے ہی ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. حتیٰ کہ وہ اگر گوہ کے بل میں جائیں گے تو ہم بھی اس کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے کہ نہ جانے یہاں سے کیا ملنے والا ہے. کیا وہ دور آ نہیں چکا؟ حالانکہ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ یہودی تمہارا ازل کا دشمن ہے. ہمارے یعنی مسلمانوں کے خاندانی نظام کا دشمن. آج سے نہیں، اس صدی میں نہیں، اس سال میں نہیں، اب تو انتہا ہو چکی ہے نا. اس کا یہ ٹارگٹ ہمیشہ سے رہا ہے. وہ جادو کیا کرتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالا کرتے تھے. کیوں؟ شیطان کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو وہ میاں بیوی کو الگ کر دیتا ہے گویا اس نے ایک خاندان کو توڑ دیا. خاندان کو توڑا تو پوری نسل کو تباہ کر دیا. اور اس کا ایک عمل کرنے سے ایک لمبا فائدہ اس کو مل گیا. یہودی بھی ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. ہر قوم ایمان کے اعتبار سے جب پستی کا شکار ہو جائے تو پھر حب دنیا اور خواہشات نفس کے ہاتھوں بدترین اعمال کا شکار ہوتی ہے. 2 حرام کام: جادو جو شیاطین جنات کی مدد سے بھاری کفریہ شرکیہ عمل کر کے کیا جاتا ہے، ایمان کو تباہ برباد کر دینے والی چیز. اور دوسرا میاں بیوی کا رشتہ جو اسلام میں محترم ترین ہے اس میں پھوٹ ڈالنا. اور یہ خاندان کو تباہ کرنا اصل میں معاشرے کی بربادی اور پھر ایمان کی تباہی کا سامان ہے. اور اب اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. کیا ہم بھی اسی رنگ میں نہیں رنگے؟ وہی 2 حرام کام ہمارے ہاں انتہا کو نہیں پہنچ گئے؟ ہمارے ہر مسئلے کے پیچھے ہمیں وجہ جادو لگتی ہے. ہمارے ہر گھر کے اندر صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. کیوں؟ اسلام اور قرآن سے دوری اور مغضوب اور ضالین کے رستے کو اپنانا، جس کو چھوڑنے کی ہم دعا کرتے ہیں، جس سے پناہ کی دعا کرتے ہیں، جس کے برعکس ہم صراط مستقیم کو مانگتے ہیں اپنی ہر نماز ہر رکعت کے اندر، لیکن عملاً اس کے برعکس کرتے ہیں. کیا ہم بھی اس وقت
اپنی اپنی جگہ پر اس کوشش میں نہیں ہیں کہ فلاں گھر میں وہ سکون سے کیوں بیٹھا ہے؟ سارے لوگ اپنا اپنا اگر جائزہ لیں تو احساس ہوگا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی گھر کو توڑنے میں کسی نہ کسی حد تک اپنا حصہ ڈال رہا ہے، خواہ کسی بھی انداز میں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے عمل سے بخوبی واقف ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گی۔ سوشل میڈیا پر اپنے ہر معاملے کو لوگوں کے سامنے کھول دینا، یہ بھی ایک وجہ ہے خاندانوں کے ٹوٹنے کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں کہ جب خاندان تباہ ہوتے ہیں تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی اس انداز میں بنا دیا گیا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری بنیادوں کے اندر وہ کمزوری پیدا کی جائے کہ جو مضبوط خاندان اس اسلامی معاشرے کی ایک پہچان ہوا کرتے تھے وہ اپنے بنیادوں پر آ کر گریں۔ ہمارے بچوں کو اس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے، خدا را اب بھی سمجھ جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ یہود و نصارہ کے لیے اپنا تن من دھن بھی وار دیں گے تو وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ منو ان کے طریقے پر نہ چلنے لگ جاؤ۔ اور جس راستے کو چھوڑنے کے لیے میں بار بار اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ آغاز ہم قرآن کا یوں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم مانگتے کچھ ہیں، لیتے کچھ ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں تو مارے۔ ہم بوتے چنے کو ہیں اور امید ہم کسی اور پھل کی رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی، وہ جو ایک پودا ہوا کرتا ہے نا جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے بہت کڑوا سا جو ہوتا ہے، ہم اس کو بو کر، یا ہم یوں کہہ لیں کہ ہم کیکر کو لگا کر امید رکھتے ہیں کہ اس پہ کانٹے نہ ہوں، آم اگائیں۔ جب بو گے کچھ تو نکلے گا تو کچھ اور نہیں نا، وہی نکلتا ہے جو ہم بوتے ہیں، جس کی آبیاری کرتے ہیں، جس کو کھاد دیتے رہتے ہیں، وہی بیج باہر نکلتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم ان یہود و نصارہ کے لیے کچھ بھی کر لیں، ہماری اس وقت پاکستان کی صورتحال کو دیکھ لیجئے۔ تعلیمی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، حکومتی نظام، ہر نظام کو یہود و نصارہ نے جکڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں۔ اور ہم غلام جو اللہ کے غلام تھے، ہم ان کے جب غلام بنے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں، وہ تب تک راضی نہیں ہوں گے
حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ میں یہودی یا میں عیسائی ہوں. ویسے تو ہم مکمل یہودی عیسائی ہو چکے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اپنے اپنے عملوں پہ غور کریں تو. لیکن ان کو یہ بھی چبھتا ہے کہ ہمارے اوپر لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے، وہ یہ بھی برداشت نہیں کر پاتے. تنگ ظرفی کا، تنگ دلی کا یہ عالم ہے. جبکہ اس کے برعکس اللہ نے فرمایا تھا ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. پھر کیسے امید رکھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد اترے؟ کیونکہ جب تم نے اللہ کے راستے کو اپنایا ہی نہیں تو پھر تمہارے لیے اللہ ولی اور نصیر کیسے بن جائے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو اپناتے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس اپنے اس نبی کی بات کو مانتے جس کو اللہ نے حنیف کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ، یکسو، جب کہہ دیا کہ اللہ میں تیرا ہوں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب، ہر ایک کو اپنا مخالف کیا تھا اور صرف ایک اللہ کے سہارے پر حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. ہمارے لیے جب راہ عمل کے لیے اتنے اعلیٰ نمونے موجود ہیں، پھر ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم کن بھول بھلائیوں میں کھو گئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ اپنے آپ کو سنبھال کیوں نہیں لیتے؟ یہ رمضان پھر سے آیا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ راہ عمل یہ نہیں ہے، راہ نجات یہ نہیں ہے. راہ نجات ابراہیم کی راہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے. اور ان کو یہ مقام کیوں ملے؟ عاجزی سے، تکبر نہیں. اتنی آزمائشوں، اتنے امتحانوں سے گزرنے کے بعد بھی فخر کی بجائے انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. کیا کہہ کر؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو قبول فرما لے. اتنی عاجزی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر مہربان ہو جا. گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں. پھر اللہ کیا نتیجہ دیتا ہے اس کا؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو گویا انعام چاہیے، مقام چاہیے جو کہ اللہ ہمیں دے چکا ہے امت محمدی ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے. اب اس امامت کو، اس مقام کو سنبھالے رکھنا کیسے ممکن ہوگا؟ عاجزی کے ذریعے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے ذریعے. اور وہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا رنگ، جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سکھایا. جیسے کسی کپڑے کو گرم پانی کے اندر رنگ ڈال کے رنگا جاتا ہے اور بار بار رنگا جاتا ہے کہ وہ کچا نہ رہ جائے.
ابراہیم علیہ السلام کو بھی یوں ہی آزمائشوں سے گزارا گیا تھا، پھر رنگ ایسا پکا ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو چن لیا۔ ہمیں بھی بار بار آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، ان سے گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ کہ آزمائشیں ہمارے رنگ کو پکا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صحابہ کرام اس کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ وہ اس تپش کو قبول کرنے، برداشت کرنے میں نمبر 1 تھے۔ ان کے رنگ، ایمان کے رنگ اتنے پکے تھے کہ نہ فاقوں، ہجرتوں اور جہاد نے ان کے رنگ اڑائے، نہ بعد کی بے شمار آزمائشوں نے، اور نہ ہی اس کے بعد کی بے شمار آسائشوں نے ان کا رنگ پھیکا پڑنے دیا۔ ہمارے ایمانی رنگ اتنے کچے ہیں کہ ٹھنڈے پانی میں ہی پہلی مرتبہ دھونے سے رنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آزمائش کو میلوں دور سے آتا دیکھ کر بلبلا اٹھتے ہیں کہ اللہ سے کہہ دیتے ہیں اللہ باز آئے ہم تیری محبت سے۔ کبھی اس آزمائش کو مانگتے نہیں ہیں، لیکن آزمائش آ جائے تو اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمانی رنگ کو پکا کرنے کے لیے آئی ہے۔ گھبراتے نہیں، مایوس نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہارتے، اور بس اس میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خوشی آئی، یاد رکھیں خوشی بھی آزمائش ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ خوشی آئی تو آپے سے باہر ہو گئے، دکھ آیا تو پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنا سکے۔ اور یہاں پہ اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنی اصلاح، اوروں کو بھی سکھائیں، اوروں کو بھی پہنچائیں۔ جو خود سیکھا، جو خود پایا، اس کو پھیلائیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اور نعمتیں خرچ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ نعمت کا شکر یہی ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ آپ کے پاس اللہ کا دین آیا، اللہ کا کوئی ایک حکم آپ نے سیکھا، اس کو آگے پھیلا دیں، اور پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی کو بدلنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وہاں پہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنا دے، اپنے رنگ میں ایسا رنگ دے، اس رمضان میں ہمارے رنگ کو ایسا پکا کر دے کہ وہ رنگ کسی آزمائش کے آنے پر پھیکا نہ پڑے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔